جو ہے انشاءاللہ العزیز ہمارے 25 پارے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم نے ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے اور وہ یہ ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء۔ پہلے قرآن مجید فرقان حمید اور شریعت کا اسلوب سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو آپس میں محبت کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، ایک مومن دوسرے مومن کا ولی بنے، ایک مومن دوسرے مومن کے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور سے محبت کرنے کو کہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اپنے ماں باپ سے محبت کرو، ساری رشتہ داروں سے محبت کرو، اور تم اپنی فیملی، ازواج، اولاد اور عشیرہ، قبائل، ان سے محبت کرو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درجہ ان سے اوپر ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے لٹھ لے لے، ایک مومن دوسرے مومن سے نفرت کرے، یہ تو قرآن کا فلسفہ ہی نہیں ہے۔ تو جب قرآن پاک میں یہ موجود ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے کامل بندوں سے محبت کرو، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آج جو مثال پیش کی جا رہی ہے ذرا اس پر بھی غور کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا، یعنی اللہ نے جن سے محبت کرنے کا کہا ہے ان کے علاوہ کسی اور کو اپنا محبوب بنایا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے محبت کرنے کو کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ رسول اللہ کی ذات سے محبت کرنے کو کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اولیاء کاملین سے محبت کرنے کو کہا، یہ ٹھیک ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قرآن پاک میں ہے کہ آج بھی کافر کافر کا دشمن ہے اور قیامت کے دن بھی کافر کافر کا دشمن ہوگا، لیکن ایک مومن دوسرے مومن کے کام آئے گا۔ جب تک باب شفاعت کھلے گا نہیں اس وقت تو کوئی شفاعت نہیں کرے گا، لیکن جب باب شفاعت کھل جائے گا تو پھر ایک مومن دوسرے مومن کی سفارش کرے گا۔ ہم اگر نیکوکار ہیں تو ہم اپنی اولاد کی سفارش کریں گے، ہماری اولاد اگر نیکوکار ہے تو وہ ہماری شفاعت کرے گی۔ تو قرآن سے ثابت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ہیلپر ہے، فیور کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا یار بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر کے اوروں کو اپنا یار بنا لیا۔ آپ دوبارہ اس نقطے کو غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں محض اپنی محبت کا نہیں کہا، رسول اللہ کی محبت کا بھی کہا۔ تو اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کو بھی چھوڑ دیا، اور جن سے اللہ نے محبت کرنے کو کہا ان کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت تو کرے اور باپ سے محبت نہ کرے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے اور ایک مومن دوسرے مومن سے محبت، یہی نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔
اب یہ آیات پڑھیں گے لوگ اور فٹ کریں گے. یہ فتنۃ الخوارج جو ہے نا، فتنۃ الخوارج بخاری میں موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا یہ خارجیوں کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ خبیث خارجی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے نظریے کو دیکھنا، اس کے نظریے کو دیکھنا. وہ آیاتیں جو بتوں پر اتری تھی، کافروں کے حق میں اتری تھی، ان کے بھگوانوں کے حق میں اتری تھی، اور ہاتھوں کے تراشیدہ معبودوں کے حق میں اتری تھی، احجار اوثان پتھروں کے بارے میں اتری تھی، اور وہ کسی نبی ولی پر فٹ کر رہا ہو نا تو سمجھ لینا یہی خبیث خارجی ہے. یہ بخاری میں موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. آیت اتری تھی من دون اللہ کے متعلق، آیت اتری تھی احجار اور اشجار کے متعلق، آیت اتری تھی تماثیل اور پتھروں کے متعلق، آیت اتری تھی ہاتھوں کے تراشیدہ بھگوانوں کے متعلق. اب وہ پڑھ رہا ہے خواجہ کے اوپر، اب وہ پڑھ رہا ہے داتا کے اوپر، اب وہ پڑھ رہا ہے غوث اعظم کے اوپر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا جو ایسی حرکتیں کرے بس پکا ہو گیا کہ یہی خارجی ہے. یہی خارجی ہے. اب دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو جو چھوڑے گا اور کسی اور کو یار بنائے گا. اچھا یہ اب ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ کے غیر کو یار بنائے گا. کس کو؟ اللہ کے غیر کو. چلیں بھائی ہم نے مان لیا. پہلے اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے غیر ہوتا کون ہے، اس کا بھی تو فیصلہ کرو یار. ہر بندے کو تم نے غیر شامل کر لیا، یعنی ولی غیر ہے. یہ آیت پڑھ کر کے ولی کے اوپر فٹ ہوگا تو غوث الاعظم کیا ہو گیا؟ غیر ہو گیا. تو غوث الاعظم سے محبت نہ کریں. داتا صاحب غیر ہو گیا، ان سے محبت نہ کریں. خواجہ صاحب غیر ہو گئے، ان سے محبت نہ کریں. تو سب سے پہلے ان کے بوتھے پر چپلیں نہ ماریں. بھائی ان سے بھی تو محبت نہیں کرنی چاہیے نا. ان کے لیے بھی تو وقف جناح کا پیار کے جو ہے وہ جھپیاں نہیں ڈالنی چاہیے نا جی. کمال ہے یار. سنو یہ دنیا بھی جانتی ہے، جانتی یہ بھی ہے غیر ہوتا وہی ہے جو یار کو یار سے جدا کرے، وہی غیر ہوتا ہے. آپ کا غیر کون ہوگا؟ جو آپ کے لوگوں کو آپ سے دور کرے گا وہ کیا ہوگا؟ غیر ہوگا. کوئی بھی آدمی ہے لیکن وہ آپ کے لوگوں کو آپ سے ملاتا ہے، آپ کیا کہیں گے اسے؟ یار بول دو بول دو. غیر تو ہم نہیں کہتے اسے، جو ملائے اسے ہم غیر نہیں کہتے. میرے بھائی فیصلہ ہے قرآن پاک میں، غیر ہوتا وہی ہے جو اللہ سے دور کرے وہ غیر ہے، جو اللہ سے دور کرے وہ غیر ہے، جو پیشانیاں رب کے حضور جھکائے وہ بھی غیر ہوتا ہے، جو سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم کہنے کا طریقہ بتائے وہ بھی غیر ہوتا ہے، جو رب سے ملائے وہ بھی غیر ہوتا ہے. بھائی غیر ہوتا وہی ہے جو دور کرے، یا تو یہ ثابت کریں کہ نبی ولی ہیں غیر، یہ اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں، شریعت سے دور کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے غیر ہے. اگر یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے قریب کرتے ہیں، دین کے قریب کرتے ہیں اور شریعت کے قریب کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا ایسے لوگوں کو غیر اللہ نہیں کہا جاتا، حبیب اللہ کہا جاتا ہے، نبی اللہ کہا جاتا ہے، ولی اللہ کہا جاتا ہے. بھائی آپ سے کوئی بھی بندہ کہنا من دون اللہ غیر اللہ غیر اللہ، تم نے کیا ٹھیکہ لیا غیر اللہ کا؟ غیر اللہ غیر اللہ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا آپ نے کبھی عام حالات میں کبھی آپ نے ایسا کیا کہ اپنے نام کے ساتھ غیر کا نام لکھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہو؟
दरवाजे के ऊपर लिख लियो, अपना नाम भी लिखा हुआ, गैर का नाम भी लिखा हुआ है। ये अजीब गैर है जी। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने अर्श की पेशानी पर देखा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मैंने जन्नत की पेशानी पर देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। मैंने जन्नत के पत्तों पर देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। हमने कलमों में देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। हमने आजान में देखा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अरे कमाल का गैर है कि कहीं जान ही नहीं छोड़ रहा। कमाल है यार। तो मेरे भाई, ये शनासा है, ये शनाख्त है, शनाख्त है। ये रियाज भाई बैठे हैं, कज़ाफी साहब बैठे हुए हैं, रियाज भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे मुकर्रम भाई बैठे हुए हैं। मेरे नाम के साथ, मैं अगर इनके अपने नाम के साथ इनका नाम जोड़ूंगा, आप तो जानते हैं ना यार, हम 28 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं अपने नाम के साथ इनका नाम लिख करके वैसे किसी अजनबी को देख देता हूं तो वो पूछेगा ये कौन है। क्यों पूछेगा? इसलिए नहीं कि गैर है, वो बोलेगा ये बड़ा भाई है, बेटा है। क्यों? कि वो उसी का नाम लेगा जो अपना होगा, गैर का नाम। यार इतना बेवकूफ ना हमें बनाओ ना कौम को बनाओ। जब नाम के साथ नाम जुड़ा हुआ है, कलमा में नाम जुड़ा हुआ है, दीन में नाम जुड़ा हुआ है, नमाज में नाम जुड़ा हुआ है, तो सारी दुनिया मानती है ये गैर नहीं हो सकता, कोई बहुत करीबी ही हो सकता है। बुत्तों के आयतें पढ़ते हैं, कुरान हदीस को जनाब अल्लाह लोग बेवकूफ बनाए हुआ। अल्लाह हमारे दर्स को कबूल फरमाए। ये जो मिन दुनिल्लाह न मिन दुनिल्लाह, ये गैरुल्लाह वो होता है जो अल्लाह से दूर करे, जो अल्लाह के घर में झुकाए, गर्दनें झुका दे और गर्दनें कटाने का सलीका बताए, वो कभी गैरुल्लाह नहीं हो सकता। वो हबीबुल्लाह हो सकता है, नबीयुल्लाह हो सकता है, वलीयुल्लाह हो सकता है। अल्लाह हमारे दर्स को कबूल फरमाए।